لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پیش کیا، اس کے کچھ نکات، اس تعلق سے کچھ باتیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ یہ انسان کی عظمت، احترام اور انسانی حقوق پر مبنی ہے، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیمات کے اصول بیان فرمائے ہیں، اور یہ ایک دستاویز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بات آ چکی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع سے 3 الگ الگ خطبے ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک تو 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں، اسی طریقے سے یوم النحر کو 10ویں ذی الحجہ کو منی کے میدان میں، اور اسی طریقے سے منی ہی کے میدان میں 12 ذی الحجہ کو۔ تو ان تینوں خطبوں کو احادیث میں بیان کیا گیا ہے، اور بعض محدثین نے اس کو ایک جگہ جمع کیا ہے۔ اس تعلق سے کچھ باتیں پہلے ہی آ چکی تھیں، اور انشاءاللہ بقیہ باتیں اس ہفتے پیش کی جائیں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دن یعنی یوم عرفہ کو عرفہ کے میدان میں تشریف لائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ کو لایا گیا، اور اسی پر بیٹھ کر کے آپ نے اپنا خطبہ پیش کیا تھا۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی، اور آپ نے حمد و ثنا کرتے ہوئے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا ہے، دین کے غلبے کے وعدے کو، اور اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور تنہا اس نے سارے دشمنوں کو شکست دے دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا ایھا الناس اسمعوا قولی، اے لوگوں میری بات غور سے سنو، کان لگا کے سنو، فإنی لا ارانی وإیاکم ان نجتمع فی ھذا المجلس، مجھے امید ہے، مجھے
میری بات میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ اس جگہ پر تم مجھ سے ملاقات کر سکو گے، ہم اور آپ ایک جگہ پر یکجا ہو سکیں گے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ 23 سال قریب ہو رہے تھے آپ کے نبوت کے، اور جوگ در جوگ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور اس سے پہلے سورہ نصر جو نازل ہوئی، بعض صحابہ کرام نے بھی اس سے سمجھ لیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت قریب آ چکا ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سواری پر سوار کیا، اور آپ ان کی مشایعت میں پیدل چل رہے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، سواری سے وہ اترنا چاہا انہوں نے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے معاذ، یہ میرا حکم ہے، تم سواری پر سوار رہو۔ اور پھر اللہ کے رسول نے ان کو نصیحت کی تھی، اور اس نصیحت کے دوران یہ بھی فرمایا تھا کہ اے معاذ، شاید کہ تم آئندہ سال جب آؤ تو مجھ سے ملاقات نہ کر سکو، اور تم میری مسجد اور میرے قبر کے پاس سے گزرو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کے رونے لگے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ تو اللہ کے رسول کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ نبوت کا مشن، یہ نبوت کا کام یہ مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا تھا اس کو پورا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور یوم عرفہ کو قرآن کریم کی آیت بھی نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ تو دین کو اللہ رب العزت نے نعمت سے تعبیر کیا، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کو میں تمہارے لیے دین بنا کر راضی ہو گیا۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عمر، تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے یہی آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے خوب اچھے سے یاد ہے کہ جس وقت یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ہمارے ہاں 2 عیدیں جمع تھیں۔ یوم عرفہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عرفہ کے میدان میں یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ ہمارا حج کا دن ہے، خوشی کا دن تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی مساوات کے تعلق سے کچھ باتیں کی۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس ان اللہ یقول یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فليس لعربي على عجمي فضل ولا لعجمي على عربي فضل ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتقوى، کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا ہے۔ مقصد کیا ہے جماعت اور قبیلوں میں بانٹنے کا؟ تاکہ تم پہچانے جا سکو، کوئی بڑائی کے طور پر نہیں، یہ ہمیں مناسب نہیں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، یہ ہمارے مذہب کی تعلیم نہیں ہے کہ ہم برادری کی بنیاد پر اپنے آپ کو برتر سمجھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، یا حسب و نسب کے اعتبار سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسی موقع سے کہ تم میں سب سے متبرک، تم میں سب سے عزت والا اللہ رب العزت کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ کسی عربی کو، عرب کے رہنے والے کو غیر عرب کے رہنے والے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی غیر عرب کے رہنے والے کو کسی عرب کے رہنے والے پر کوئی فضیلت نہیں، اسی طریقے سے کسی کالے کو گورے پر اور
گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کا جو معیار ہے وہ تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے آگے خطبے میں فرمایا تھا الناس من آدم و آدم من تراب، اللہ رب العزت نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ انسان کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، اور اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون اور مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں، بس بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کے پانی پلانے کی خدمات اسی طریقے سے اپنے حال پر باقی رہیں گی۔ تو اس خطبے میں اللہ کے رسول نے کچھ چیزوں کے بارے میں نشاندہی کی کہ جاہلیت کے زمانے کے خون کے جو بھی بدلے ہیں وہ سب کے سب ختم ہیں، اور سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے شروع کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ایک بچہ جو قبیلے بنو سعد میں رضاعت کے لیے تھا، اس کو قتل کر دیا گیا تھا، حذیل نے اس کو قتل کیا تھا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون معاف کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو، اپنے خاندان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا یا معشر قریش لا تجیئوا بالدنیا تحملونها على رقابکم ویجیء الناس بالآخرہ فلا اغنی عنکم من اللہ شیئا، کہ لوگوں، قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور میں تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہوا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر کے پہنچے، اور اگر ایسا ہوا تو میں خدا کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے جو نسلی تفاخر، حسب و نسب کے بنیاد پر جو فخر کیا کرتے تھے لوگ، اس کو آپ نے ختم کیا۔ آپ نے فرمایا یا معشر قریش ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیہ وتعظمها بالآباء، قریش کے لوگوں، خدا نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر و مباحات کی اب کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی آبرو اسلام کی نظر میں کتنی قیمتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے یہ بات کیا ایھا الناس ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام الی ان تلقوا ربکم کحرمت یومکم ھذا وکحرمت شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا وانکم ستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم، کہ لوگوں، تمہارے خون، مال اور عزتیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئی، اور ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہے جیسا کہ اس دن کی، وہ دن کون سا تھا؟ یوم عرفہ کا، جیسا کہ یہ دن مبارک ہے اللہ رب العزت کے نزدیک، ویسے ہی ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کا جان، اس کا مال اور اس کی آبرو اسی طریقے سے باعزت ہے، عظمت والی ہے۔ اور جیسا کہ یہ مہینہ، وہ مہینہ حج کا مہینہ جیسا متبرک ہے، ویسے اسی طریقے سے ایک مسلمان کی جان و مال عزت محترم ہے، اور جیسا کہ یہ شہر عظمت والا ہے، احترام والا ہے، ویسے ہی ایک مسلمان کی جان و مال اور عزت بھی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض، دیکھو اے لوگوں، دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں تم قتل و قتال کرنے لگو۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے تحفظ کے تعلق سے بات فرمایا تھا فمن كانت عنده امانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها، کہ اگر کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی گئی ہے، کسی نے کوئی چیز امانت کسی کے پاس رکھی ہے تو وہ امانت اس کو واپس کر دی جائے۔ اور معاشرے کے افراد کے حقوق کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایھا الناس کل مسلم اخو المسلم وان المسلمین اخوہ، کہ اے لوگوں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی کو اللہ کے رسول نے دوسرے موقع سے فرمایا تھا اگزامپل دے کر کے کہ سارے مسلمانوں کا تعلق آپس میں کس طرح ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ایک بلڈنگ ہوتی ہے،
ایک بلڈنگ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، ویسے ہی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا تعاون کرنا چاہیے اور اس کو مضبوطی فراہم کرنا چاہیے۔ خادموں کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ارقاءکم ارقاءکم اطعموہم ما تأکلون واکسوہم ما تلبسون، کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ اس زمانے میں غلامی کی زندگی چلا کرتی تھی، جو لڑائیوں میں جو لوگ قید کیا جاتے تھے ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا، اور اسلام کی یہ کوشش ہے، اسلام کا یہ اسٹرگل ہے کہ اس نے اس غلامی کی زندگی کو ختم کیا۔ آج دنیا میں غلامی کی زندگی تو کہیں پائی نہیں جاتی، ہاں جو ورکرز ہوتے ہیں وہ ان کے درجے میں آئیں گے کہ اگر ہم کسی کو اپنے گھر پر کام کے لیے رکھتے ہیں، مزدوری کے لیے رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے ہمارے لیے کہ ہم ان کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئیں، ان کے پیشے کی بنیاد پر ان کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ نہ کرے جس میں ان کی عزت نفس جاتی ہو۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع ودماء الجاہلیة موضوعة وان اول دم اضع من دمائنا دم ابن الربیع ابن حارث وكان مسترضعا في بني سعد فقتله ہذیل۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے کی جو بھی رسمیں ہیں وہ سب کے سب میرے پاؤں کے نیچے ہیں، اور پھر یہ بات آ بھی چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خون وغیرہ آپ نے معاف کیا کہ آئندہ زمانے جاہلیت کے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، اور اپنے خاندان سے اس کی شروعات کی۔ اور معاشی استحصال کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرِّبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْزُونَ، کہ اس زمانے میں سود کا جو نظام تھا، جو سود کا جو سسٹم تھا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا، اور سب اس میں بھی اپنے گھر سے شروعات کیا۔ اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود کے جو پیبل اماؤنٹ ہے وہ معاف کرتا ہوں، وہ ختم کرتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کے چچا تھے، بہت بڑے منی لینڈر تھے، اس زمانے میں وہ لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے سود پہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خاتمے کا اعلان کیا۔ اور وراثت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقه فلا وصیۃ لوارث۔ یہ دیکھیے وراثت کا جو مسئلہ ہے قرآن کریم نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور دیگر مسائل کو قرآن کریم میں مختصراً بیان کیا گیا ہے۔ آپ کسی بھی مسئلے کو لے لیجئے، نماز کا تعلق، نماز کو لے لیجئے، اللہ رب العزت نے حکم دیا نماز پڑھو، نماز کیسے پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ احادیث کے اندر بیان کیا گیا۔ زکوٰۃ کی بھی تفصیل حدیث کے اندر ہے، حج کی بھی تفصیل حدیث کے اندر ہے، لیکن وراثت کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کسی پر چھوڑا ہی نہیں۔ وراثت کے ایک ایک قانون کو، ایک ایک مسئلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے، قرآن کریم میں بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا گیا۔ اور وراثت کے مسئلے کو بیان کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے سیٹ کردہ لمٹ سے ہے، اور جو کوئی اس کو کراس کرے گا، اس قانون کو نہیں مانے گا، اپنی چلائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی انسان نے 60 سال تک عبادت کی لیکن وراثت کے مسئلے میں ناانصافی کر کے اس دنیا سے چلا گیا، اپنی کسی اولاد میں سے کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، یا جس کا جو حق بنتا تھا بہنوں کا حصہ نہیں دیا، یا اور کسی کا حق مار لیا اس نے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی آدمی 60 سال تک 70 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہے لیکن وراثت کے مسئلے میں انصاف کر کے چلا جائے تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے وراثت کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فرمایا تھا کہ لوگوں، خدا نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دے دیا ہے، اب کوئی کسی وارث کے حق میں وصیت نہ کرے۔ وصیت کا مسئلہ یہ ہے جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کے مال کی وراثت کا جو ترتیب اس کی جو ہوتی ہے، سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر اس پر کوئی قرضہ ہے
تو اب جو مال بچا ہوا رہ گیا اس میں سے قرضہ ادا کیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اگر جانے والا، اس دنیا سے مرنے والا کوئی وصیت کر گیا ہے کہ میرے مال کی اتنی مقدار کسی کو دے دیا جائے، تو اس وصیت کی بھی کنڈیشنز ہیں۔ پہلی کنڈیشن اس کا یہ ہے کہ وصیت جو ہوگی 1/3 مال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ اگر وصیت کرتا ہے تو اس کی وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے وصیت کسی ایسے رشتہ دار کے لیے نہیں کی جا سکتی ہے جو آلریڈی جس کو حصہ ملنے جا رہا ہے۔ جیسے کسی کے 2 بیٹے 4 بیٹے ہیں، چاہے کہ ہم وصیت کر کے کسی ایک کو زیادہ دے دیں تو اس کو حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حق بیان کیا ہے، اب اس میں آپ کو چینجنگ کا کوئی حق حاصل نہیں۔ تو کسی ایسے رشتہ دار کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی ہے جس کو آلریڈی اس حصہ ملنے جا رہا ہے۔ اب وہ وصیت نہیں بھی کرے گا، شریعت نے جو حصہ مقرر کیا ہے وہ اس کو ملے گا، وصیت کر کے انسان اس کو بڑھا نہیں سکتا۔ اور تیسری کنڈیشن جو وصیت کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایسے کام کے لیے وصیت نہیں کر سکتا جو گناہ ہو۔ گناہ کے کام کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی ہے، اگر وہ کرتا ہے تو پھر اس کی وصیت ختم سمجھی جائے گی۔ اور اس کے بعد نومولود کے تحفظ نسب کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد للفراش وللآہر الحجر وحسابہم علی اللہ، کہ بچہ اس کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا، اور جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا پتھر ہے۔ تو جو زنا کی سزا ہے وہ اللہ کے رسول نے بیان کیا، اور ان کا حساب کتاب پھر اللہ کے یہاں ہوگا۔ اسی طریقے سے معاشرتی شناخت کا حق بیان کیا ہے کہ من ادعا الی غیر ابیہ او تولی الی غیر موالیہ فعلیہ لعنۃ اللہ، کہ جو کوئی اپنا نسب بدلے گا۔ دیکھیے آج ہمارے یہ چیز رائج ہے، اگر کوئی انسان لا ولد ہوتا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، وہ کسی دوسرے کے بچے کو لے کر کے پال لیتا ہے، اور پھر اسکول میں وہ اس بچے کے نام کے ساتھ اپنا نام لکھاتا ہے، اس کے ID کارڈ پہ اپنے اس بچے کے نام کے ساتھ اپنا نام لکھاتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ وہ بچہ جس کا ہے وہ حقیقی باپ اس کا بدل نہیں سکتا۔ اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس پر لعنت ہے اللہ کی۔ کوئی شخص، کوئی لڑکا بھی اپنے نسب کو بدل نہیں سکتا، کہ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ہسبینڈ وائف کی لڑائی ہو گئی، اب پھر وہ بیوی وہ چاہتی ہے کہ وہ اس بچے کا نام جو ہے باپ کے ساتھ نام کے ساتھ نہ جوڑے، اس کی کہیں شادی اور ہو گئی تو اس شخص کے ساتھ اس کے نام کو جوڑ دے، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ یا کسی نے کسی کو گود لیا ہے، اس بچے کو بھی اپنے ساتھ جوڑ نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ جو کوئی اپنا نسب بدلے گا، یا کوئی غلام، اس زمانے میں جو غلامی کی زندگی چلتی تھی، کوئی اگر کسی غیر آقا کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے تو اس پر خدا کی لعنت ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کی اولاد کو اپنی طرف نسبت اس کی نہیں کر سکتا، جو حقیقی باپ ہے وہ باقی رہے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے ملکیت کے تعلق سے فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے کہ اس کا بھائی اس پر راضی ہو اور وہ خوشی خوشی اس کو دے دے، اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرے۔ اور اسی طریقے سے عورتوں کے حقوق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ عورت کے لیے، اس میں ہسبینڈ اور وائف دونوں کے تعلق سے یہ بات فرمائی گئی کہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے دے۔ دیکھو تمہارے اوپر تمہارے عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں۔ عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائے جسے تم پسند نہیں کرتے، اور وہ کوئی خیانت نہ کرے، کوئی کام کھلی ہوئی بے حیائی کا نہ کرے۔ اگر وہ ایسا کرے تو خدا کی جانب سے اجازت ہے کہ تم انہیں معمولی جسمانی سزا دے سکتے ہو، اور اگر وہ باز آ جائیں تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ پہناؤ۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ عورتوں سے بہترین سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری پابند ہے، اور خود اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی، چنانچہ ان کے بارے میں خدا کا لحاظ رکھو۔ تم نے انہیں خدا کے نام پر حاصل کیا اور اسی کے نام پر تمہارے لیے حلال ہوئی۔ لوگوں میری بات سمجھ لو، میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا۔ اور آپ نے اسی موقع سے فرمایا تھا کہ
لوگوں میں تم میں دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جاتا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، میں تم میں دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جاتا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، گمراہ نہیں ہوگے، راستے سے نہیں بھٹکو گے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، اور اگر تم میرے طریقے سے منہ موڑو گے، اللہ کی کتاب سے منہ موڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے اسی موقع سے یہ بات فرمائی تھی، شیطان کو اب اس بات سے کوئی توقع نہیں رہ گئی کہ اب اس کی اس شہر میں عبادت کی جائے، جزیرہ عرب میں بت کی عبادت سے شیطان مایوس ہو چکا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے عبادات کے تعلق سے وصیت کی، 5 وقتہ نماز کے تعلق سے اور روزوں کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے، ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے یہ سوال کیا تھا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم سے میرے بارے میں سوال کرے گا تم لوگ کیا جواب دو گے؟ اللہ کے صحابہ، تمام صحابہ کرام نے، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، بعض محدثین نے بیان کیا کہ 1,44,000 کا مجمع تھا، سب نے بیک زبان ہو کر کے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے حق امانت کو ادا کر دیا ہے اور احسن طریقے سے ادا کر دیا ہے، ہم اس بات پر گواہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے کہا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا۔ اور پھر اس خطبے کو اللہ کے رسول نے دیا تھا، اور پھر وہاں سے واپس آنے کے بعد تقریباً 2.5 مہینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی کو سنت کے مطابق اور اللہ کی کتاب کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔